دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل. ناظرین محترم، آج حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت اقدس میں ARY-QTV کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے خراج عقیدت و محبت بصد نیاز پیش کیا جا رہا ہے اور آپ کے فضائل و مناقب کو اس رحمت اثار کا حصہ بنایا جا رہا ہے. مفتی زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہے. آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی. بہت شکریہ رئیس بھائی. ہم کسی بھی شخصیت کے علم اور اس کی قابلیت و صلاحیت سے متعلق اگر جاننا چاہیں تو سب سے بنیادی چیز ہی ہوتی ہے، اور اس کا جاننا بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ ان کے اساتذہ کون کون سے ہیں اور وہ اساتذہ کی نظر میں وہ کیسے تھے، ان کے معاصرین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی علوم و معارف عطا فرما رہے ہیں، خود تربیت فرما رہے ہیں، خود ہر چیز سکھائی جا رہی ہے. اور پھر اتنا سکھایا کہ زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سند عطا فرمائی جاتی ہے کہ انا دار الحکمت وعلیم بابھا، انا مدینۃ العلم وعلیم بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ فمن اراد العلم فلیات الباب، کہ جس کو جو علم کا ارادہ کرے، جو حکمت کا ارادہ کرے، جو اس شہر کا ارادہ کرے، فرمایا کہ وہ دروازے پہ آئے. دروازے سے آئے. یعنی اگر کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جو انبیاء کی وراثت پھلانگ کر آئے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا، اور یا اس دروازے سے کو چھوڑ کر کہیں اور جائے گا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور ہر معاملے میں محتاجی اس در کی ہے کہ اگر کچھ بھی چاہیے، فیض چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جاری ہوا، تو فرمایا کہ اس دروازے پہ آئے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور حکمت، دانائی، تدبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا. یعنی احادیث حضرت مولا مرتضیٰ کے علم سے متعلق اتنی کثیر ہے کہ کئی نشستیں اس کی ناکافی ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو حکمت ہے اس کے 10 حصے فرمائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا کہ 10 حصے حکمت کے فرمائے، 9 حصے حضرت علی کو عطا فرمائے اور 1 حصہ باقی مخلوق میں تقسیم فرمایا. یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے علم و حکمت کا کس قدر حضرت مولا مرتضیٰ کو جامع بنایا، کس قدر علوم و فنون عطا فرمائے. اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی کے علم سے متعلق فرماتی ہیں کہ عالم الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افقہ الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ جو علم والے ہیں، سب سے زیادہ بڑے جو فقیہ ہیں، فرمایا کہ وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں. اور صحابہ اکرام تو برملا کہا کرتے تھے کہ حضور کے بعد کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ سلونی اما شئتم، یہ کسی نے جرت نہیں کی سوائے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ برملا مجلس میں کہا کرتے تو صحابہ اکرام کی مجلس ہے جن میں سے ہر ایک علم کا ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے. ان کی مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے جس چیز سے متعلق پوچھنا ہے پوچھو. اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم کسی چیز سے متعلق مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب عطا فرماؤں گا. تو حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا، آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے علم اور ہر وہ خیر کا جو معاملہ اللہ کے رسول نے جو امت میں تقسیم فرمایا، اس کے جامع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بنایا. میں مختصر پیغامات لینا چاہوں گا. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ مولا علی کی ذات والا صفات کے حوالے سے آج کی سحری ہم نے ان کے نام کی ہے، کیا فرمائیے پیغام مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام یہ ہے کہ دنیا میں وہی کامیاب ہے جس نے حضور کی سچی اتباع کی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر دنیا کے کونے کونے میں ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور تا قیامت ہوتا رہے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ وفادار تھے، رسول اللہ کے ساتھ مخلص تھے، اور جو رسول اللہ کے ساتد مخلص ہے دنیا آخرت میں کامیابی ہے. دیکھیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو 2 صحابہ نے مرکزی کردار ادا کیا. ایک تھے حضرت ابوبکر صدیق جو ساتھ گئے، اور ایک ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بستر پر سوئے جو بستر آج موت کی علامت سمجھا جا رہا تھا کہ کفار کا پلان تھا کہ ہم نے بغیر تحقیق کیے، بغیر دیکھے اچانک حملہ کر کے شہید کر دینا ہے. ایسے بستر پہ سونا کوئی عام بات نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کا جو ہے رشتہ ہے، آج اسی کی برکتیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی حضور کا اور اپنی ذات کا وفادار بنائے. مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا ہمارے ناظرین کو؟ جی، آج حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے یوم شہادت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کی زندگی
आका अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा से ही शुरू होती है, उसी बेशक। पर मुकम्मल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान दीन अल्लाह। के लिए कुर्बानी देने से शुरू होती है और दीन की कुर्बानी पर ही मुकम्मल होती है। आप और आपके पूरे ख़ानदान ने सारी ज़िंदगी से ये साबित किया कि आका अलैहिस्सलाम की इताअत और इत्तिबा ये हमारी ज़िंदगी का असल है, और दीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी, चाहे वो माल हो, सुभान जान अल्लाह, हो सुभान या अल्लाह, ख़ानदान हो, सुभान अल्लाह। दीन के लिए कुर्बानी, ये पैगाम है हज़रत मौलाए कायनात की आज की इस यौम शहादत। सुभान अल्लाह। मैं तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, मुफ्ती अहमद नूरानी साहब और मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब और मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देदी शाह साहब। नाज़रीन मोहतरम, ये शख्सियत इतनी बड़ी है कि ऐसे हम कई प्रोग्राम्स भी करें तो अहाता मुमकिन नहीं है। उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का बाब इतना तवील है, हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी, ये ज़िक्र तमाम नहीं होगा। बार सूरत शाह रजफ़ की बारगाह में हम सलाम पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं हुजूर के तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को, तमाम सहाबियात की खिदमत में सलाम पेश करते हैं, तमाम अज़वाज मुत्तहरात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की खिदमत में सलाम पेश करके मौलाए कायनात सैयदना अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में उनकी दीनी खिदमत और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश कर रहे हैं। और अगला सेगमेंट है हमारा इजहार अक़ीदत का, जिसमें आप प्रोफेसर इकबाल अज़ीम साहब को इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे, उनकी बायोग्राफी, उनके कलाम भी शामिल करेंगे। सना खां हज़रात उनका कलाम पेश करेंगे। अगले सेगमेंट में मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।